السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا لیکچر انتہائی عام ہے، مغربی فکر و فلسفہ کے تفہیم اور تنقید کے حوالے سے، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے فیمنزم کا تفہیمی اور تنقیدی مطالعہ۔ فیمنزم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے، یہ تحریک اصل میں اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور اسلام کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے تو پھر اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آج کے ہمارے اس لیکچر میں اس پر ڈسکشن ہوگی۔ چونکہ وقت ذرا کم ہے تو بلا تمہید ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فیمنزم کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کس طرح سے وجود میں آئی۔ ہم نے گزشتہ کچھ لیکچرز میں جو بات کی تھی مغربی فکر و فلسفہ کے مختلف ازمز کے حوالے سے، جن میں ریشنلزم یعنی عقل پسندی یا عقل پرستی، اسی طرح سے ہیومنزم انسان پرستی، اور پھر ڈاروینزم یعنی کہ جس کو ہم نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، پھر لبرلزم، اور اسی طرح سے سیکولرزم، یہ جتنے بھی مختلف ازمز ہیں یہ مختلف ادوار میں اور مختلف اعتبارات سے یہ مغربی فکر میں وجود میں آئے۔ مثال کے طور پر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو سیاسی افکار کے نتائج ہیں، بعض ایسے ہیں جو معاشی افکار کے نتائج ہیں، جیسے سوشلزم اور کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام، اور اسی طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفرادی ایک نظام جو مغرب میں پایا جاتا ہے معاشیات کے حوالے سے۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھی گئیں، اور اس کے بعد پھر ان کے نتائج کے طور پر مختلف ازم کی شکل میں سامنے آئے، جس طرح سے سیکولرزم ہے، اسی طرح سے ہیومنزم بھی تقریباً اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ کچھ چیزیں محض نظریاتی بنیادوں پر شروع ہوئی اور آگے پھر وہ باقاعدہ ایک نظام بن کر سامنے آیا اور اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوئی۔ لیکن ان سب کا آپس میں کسی نہ کسی حد تک تعلق ہے، ایک کا دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے جب جدیدیت کے حوالے سے بات کی تھی، بالکل ابتدا میں جب ہم فلسفہ کی دوسرے سیمسٹر میں ہم شروع ہوئے تھے تو فلسفہ مغرب پر ہم نے جب بات شروع کی تھی، اس وقت جدیدیت پر بات کرتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کو ابتدائی طور پر کچھ چیزیں بتائی تھی کہ اس کے نتائج کے طور پر ہیومنزم ہمارے سامنے آئی، اور پھر ہیومنزم کی وجہ سے جو ہمارے سامنے دو تین افکار سامنے آئی تھی، ان میں سے ایک ڈیزم تھا۔ ڈیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا تو کیا ہے، لیکن اب اس الہ کا کائنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کائنات اب خود بخود فزیکل اصولوں پر چل رہی ہے۔ یہ ڈیزم تھا۔ اسی طرح سے اسی ہیومنزم کے نتیجے میں فیمنزم بھی وجود میں آئی، لیکن فیمنزم کے وجود میں آنے کے پیچھے فقط ہیومنزم کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ جو فرانس میں روشن خیالی کا دور تھا 18ویں صدی کا، جس طرح سے میں نے انقلاب فرانس کے حوالے سے بات کی تھی، یہ وہ ادوار ہیں جن ادوار میں لبرلزم اور سیکولرزم یعنی کہ دین اور ریاست کی جداگانہ حیثیتیں متعارف کرانا، اور اسی طرح سے دین کو انفرادیت کے طور پر سمجھنا، انفرادی بنیادوں پر، اور شخصی آزادی، یہ دو چیزیں تھیں سیکولرزم اور لبرلزم۔ تو ان کا بطور خاص کردار رہا ہے ہیومنزم نہیں بلکہ فیمنزم میں۔
فیمنزم کا مطلب ہوتا ہے، یہ آپ اس کو آسان سمجھنے کے لیے فیمنزم کو یہ مطلب عورتوں کی تحریک، جس طرح سے کہتے ہیں نا فلاں فیمنسٹ عورت ہے فلاں اس طرح سے، تو یہ ہے یعنی عورتوں کی جو آزادی کے حوالے سے تحریک، اس کو فیمنزم کہا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس کے موقع پر یہ جو روشن خیالی تھی، یہ وہ دور تھا کہ مغرب میں عورتوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جو زمانے جاہلیت میں خواتین کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی محض اس کو ایک تفریح اور ایک رقاصہ کے طور پر اور ایک لذت و سرور کے طور کا ایک سامان سمجھنا۔ مغرب کا یہ جو جاہلانہ دور گزرا ہے، جس کے بعد بطور خاص جو میں نے مغربی لاطینیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مغرب نے جو اپنی نشہ ثانیہ کا جو انہیں شعور آیا تھا، تو وہ اندلس کی ثقافت اور اندلس کے علوم کی وجہ سے آیا تھا۔ لیکن یہ جو مغرب میں جاہلیت کا دور تھا، اس کے حوالے سے کچھ کتابیں میں آپ کو بتا بھی دوں گا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں۔ ڈاکٹر عبد الحمید صدیقی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام۔ اس میں وہ شروع میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ مغرب میں یہ تاریخ دور کیسا گزرا ہے، جاہلانہ دور کیسا گزرا ہے، یعنی کہ ان کے اندر بھی وہی والی روش تھی کہ عورت ذات کو ایک بالکل رقاصہ کے طور پر لذت و سرور کا سامان سمجھنا اور معاشرے میں اس کی کو یہی حیثیت دینا، یہ اس مغرب میں بھی عورتوں کے ساتھ یہ ظلم تھا۔ پھر فرانس کے اندر جب یہ روشن خیالی پروان چڑھی، تو اس موقع پر عورت ذات کو بھی یہ خیال آیا کہ ہمیں اس مغرب کے اس جال سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس یہ موقع ہے، لہٰذا اس وقت ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ چنانچہ 1792 میں یعنی 1792 میں ایک عورت، اس کا نام ہے ولسٹن کرافٹ، اس کا نام ہے، اس کرافٹ صاحبہ نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں عورت کی مساوات کا اس نے حق دائر کیا تھا، یعنی اس نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ عورت کو مرد کے برابر حقوق بھی ملنے چاہیے، اور جس طرح سے مرد تعلیم کی حیثیت رکھتا ہے، مطلب جس طرح سے مرد تعلیم حاصل کر سکتا ہے، تو اسی طرح سے عورت کو بھی یہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ اب ابتدا ہو رہی ہے یہ فیمنزم کی، یہ سب سے پہلی لہر ہے۔ میں 3-4 لہریں بیان کروں گا فیمنزم کی، یہ فیمنزم کی سب سے پہلی لہر ہے۔ اس کے بعد پھر الزبتھ کیڈی اور اسی طرح سے سوزن بی انتھونی، امریکہ میں یہ عورتوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، یعنی بنیادی طور پر یہ دو نقطہ نظر تھے عورت کے کو حق دلانے کے۔ ایک یہ کہ عورت کو مرد کے برابر کے حق حاصل ہونے چاہیے، یعنی کہ مرد اگر جا کر کہیں کما سکتا ہے تو عورت کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ بھی کہیں جا کر کمائے۔ دوسرا سیاسی حق، بالخصوص امریکہ کے اندر جو یہ آواز اٹھی تھی عورتوں کے حوالے سے، تو یہ سیاسی حق کے لیے اٹھی تھی کہ عورت کو بھی ووٹ دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اور یہ جو الزبتھ کیڈی ہوگی اور اسی طرح سے سوزن بی انتھونی وغیرہ ہوگی، ان لوگوں نے جو آواز اٹھائی تھی تو یہ عورت کو ووٹ کا حق دینے کے لیے اٹھائی تھی، اور یہ امریکہ کے اندر آواز اٹھائی گئی تھی۔ تو یہ پہلی لہر تھی۔ پہلی لہر میں عورتوں کو کے دو بنیادی حقوق پر آواز اٹھائی گئی کہ عورتوں کو مساوات کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ عورت کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ سب سے پہلی لہر فیمنزم کی، سب سے پہلی لہر یہ سیاسی تناظر میں، پھر اس کا آگے ارتقا ہوا، باقاعدہ اس کی کانفرنس ہوتی رہی عورتوں کی آپس میں، مطلب کانفرنسیں ہوتی رہیں، دستاویزات پیش کی جاتی رہیں کہ، اور باقاعدہ ایک کانفرنس ہوئی ان کی اس کتاب کے بعد، اور اس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ مرد و عورت کے مساوات کا اعلان کیا، اور تحریک چلائی باقاعدہ کہ اب عورتوں کو مردوں کے برابر کا مقام حاصل ہونا چاہیے۔ یہ فیمنزم کی پہلی لہر ہے، اور یہ دور ہے 18ویں صدی کا آخر یعنی 1790-92 کے بعد، اور 18ویں صدی یعنی یہ 18ویں صدی کا آخر بنتا ہے،
اور پھر 19ویں صدی کا شروع، بالکل آغاز 1801، 2، 10، 12، 20، 25 وغیرہ، یہ دور ہے پہلی لہر کا۔ اس کے بعد دوسرا دور ہے فیمنزم کا، دوسرا دور وہ ہے تقریباً 19ویں صدی کے درمیان سے لے کر 20ویں صدی کے درمیان تک کا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 1850 کے بعد سے لے کر یا 1860 کے لگ بھگ سے لے کر 1945 1940 کے لگ بھگ تک۔ اصل جو فیمنزم کی تحریک نے جو زور پکڑا اور جو بہت زیادہ شہرت پائی وہ یہ دوسری لہر ہے۔ اب پہلی لہر اتنی خطرناک نہیں تھی، وہ چلیں وہ ایک مغرب کا جس طرح سے نقطۂ نظر ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہونا چاہیے، وہ تو ایک اسلامی نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے درست نہیں ہے، لیکن اتنا خطرناک نہیں تھا یہ۔ بہرحال ان کو ایک سیاسی حق دلایا جا رہا تھا، لیکن اس دوسری تحریک کی دوسری جو لہر ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک دوسری تحریک کی طرف ذرا لے کر چلتا ہوں۔ اس تحریک کا عنوان ہے یوجینکس تحریک یا یوجینکس، بلکہ یوجینکس پڑھا جائے گا کہ یوجینکس تحریک۔ یہ میں نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی ڈارونزم کے حوالے سے، جو چارلس ڈارون نے جو انسان کے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا 1851 میں سے، جو اپنی کتاب لکھی تھی، اور اس میں 1851 میں نہیں 59 میں، یہ جو دور تھا 19ویں صدی کے درمیان کا، اس دور میں ڈارون کے علاوہ ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا سپینسر۔ سپینسر نے ایک کتاب لکھی 1851 میں، اور اس کتاب میں اس نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ انسان جو دنیا پر ہے اس کو طبقاتی شکل میں تقسیم ہونا چاہیے۔ انسان دو طرح کا، ایک طاقتور انسان ہے اور ایک کمزور طبقہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو امیر ہیں، معاشی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اچھے طاقتور ہیں، سوسائٹی وغیرہ کے حساب سے بھی، کچھ وہ ہیں جو کمزور طبقہ ہے۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسانوں کا یہ جو طاقتور طبقہ ہے بقا اسی کی ہوتی ہے، باقی یہی رہتا ہے، باقی یہ جو کمزور طبقہ ہے یہ معاشرے پر صرف بوجھ ہوتا ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہی اس نظریے کو تقویت ملی ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی وجہ سے، جو 1859 میں اس نے کتاب لکھی اور نظریہ ارتقاء پیش کیا کہ انسان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اور میں تفصیلی طور پر بات کر چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ نظریہ ارتقاء وجود میں آیا، لیکن اس کا نقطۂ نظر بنیادی لب لباب یہی تھا کہ انسان کا کوئی الہ نہیں ہے، انسان کا کوئی خالق نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود وجود میں آیا، اور اس مختلف اپنی شکلیں بدلتے بدلتے جو آخری شکل اس نے تبدیل کی ہے تو وہ ایک بن مانس جسے ہم کہتے ہیں، بندر کہہ لیں، یا اس سے یہ انسانی شکل میں اس نے ارتقاء کیا، ترقی کر کے یہ انسان بنا۔ اب ڈارون کے اس نظریے کی وجہ سے سپینسر کے نظریے کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ سپینسر نے ظاہر ہے اس نے کہا کہ دیکھیں اب ڈارون نے بھی کہہ دیا، اس نے باقاعدہ ایک فلسفہ پیش کر دیا کہ انسان کا کوئی خالق نہیں ہے۔ جب خالق نہیں ہے تو پھر اس کو ایک طرح کا نہیں، اس کو طبقاتی شکل میں تقسیم ہونا چاہیے۔ جب یہ تقسیم ہو جائے گا تو بقا اسی کی ہوگی جو طاقتور طبقہ ہے، باقی عموماً بھی اس نے کہا کہ یہ جو عام کمزور طبقہ ہے یہ باقی نہیں رہتا۔ اس نے پھر باقاعدہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں دی، کچھ کھلاڑیوں کی، فٹ بال وغیرہ کے، اور اس طرح کے فٹ بال وغیرہ بھی اس دور میں نئی نئی ایک گیم تھی، فٹ بال کے کھلاڑیوں کی، اور اس سے پہلے یورپ میں جو کھیلیں مروجہ رہی ہیں ان کھیلوں کے حوالے دیے، اور بتایا کہ دیکھیں فلاں کھلاڑی معاشی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اچھا طاقتور تھا، وہ زندہ رہا ہے، اس کی آگے نسلیں چلی ہیں، جبکہ کمزور طبقے کو کون جانتا ہے وغیرہ، اس بہت ساری مثالیں ملی۔ تیسرا شخص ہے گلٹن۔ گلٹن علم شماریات کا ماہر تھا، اور اس نے 1883 میں 83 میں نظریہ پیش کیا کہ انسان کا مستقبل تاریک ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو کچھ درکار ہوگا
اگر انسان اپنے آپ کو فطرتی قوانین کے ضمن میں زندہ رکھنا چاہے گا تو وہ اپنی زندگی پر کنٹرول نہیں کر پائے گا. لہذا اس کو بجائے فطرتی قوانین کے حوالے کرنے کے اپنی ذات کو خود کنٹرول میں لینا چاہیے. اب جب گلٹن نے اس نظریے کو یہ رخ دیا تو جو مغرب کے مفکرین تھے انہوں نے بہت کچھ سوچا، جن میں سے بنیادی سوچ یہ تھی کہ انسان کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب یہاں سے ہمارا اصل بات یہاں سے ہوگی، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا کہ مغربی مفکرین نے کہ انسان کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اب یہ جو انسان کی آبادی کے کنٹرول کا جو نظریہ پیش ہوا تو پھر اس کے کیا نتائج نکلے، اب ان کو دیکھیے. تاریخ کے ماہرین کے مطابق یہ نتیجہ نمبر 1، تاریخ کے ماہرین کے مطابق امریکہ پر قابض یورپی اقوام نے 3 صدیوں کے دوران تقریباً 9 کروڑ ریڈ انڈینز کی نسل کشی کی ہے 3 صدیوں کے دوران. اور ان میں جو سب سے زیادہ نسل کشی ہوئی ہے اس کا سبب یہ یوجینکس تحریک بنی ہے. یوجینکس تحریک کا مطلب یہی ہے کہ انسانی آبادی پر کنٹرول کرنا، یا اس کو اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی آبادی کی کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی. اس کا ایک تو نتیجہ یہ نکلا. دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ وغیرہ میں کالے اور گورے کا تفاوت وجود میں آیا کہ کالوں کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے، سارا حق جو ہے وہ گوروں کو حاصل ہے. جس طرح سے اوپر ابھی میں نے بیان کیا، اسپینسر نے جو نظریہ پیش کیا تھا اسی کے مطابق. اور یہ پھر بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. یہ بعد میں مارٹن لوتھر، ایک تو وہ پرانا مارٹن لوتھر تھا جس پر ہم بات کرتے گئے، ایک دوسرا مارٹن لوتھر تھا امریکہ کا. اس نے 1956 میں ایک خطاب کیا تھا امریکہ میں. وہ آج کل بھی یہ ہماری میرے خیال سے اسکولوں میں آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے، اس عنوان سے اس نے 1956 میں ایک خطاب کیا تھا. اور اس کا یہ خطاب جو تاریخ انسانیت کے ریکارڈ بننے والے کچھ خطابات ہیں ان میں سے اس کو بھی شامل کیا گیا. اور اس نے یہ خواب اپنا پیش کیا تھا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں امریکہ میں جو یہ سفید فام لوگ سیاہ فاموں کے ساتھ جس طرح سے ظلم و بربریت کا اظہار کرتے ہیں اس کو ختم کر کے میں کالوں کو باقاعدہ یہاں حق دلاؤں گا. اور باقاعدہ دلایا اس نے پھر حق. ان کے لیے بہت زیادہ لڑا یہ مارٹن لوتھر لڑا، اور بعد میں پھر یہ جو نیلسن منڈیلا تھا یہ لڑا 1900 کے بعد. اور اس نے باقاعدہ یہ جو ڈچ لوگ ہالینڈ کے ان سے اپنے کالوں کو آزادی دلائی افریقہ میں. یعنی یہ اس ظلم و تشدد کی بنیاد یہی تحریک تھی، یوجینکس تحریک، کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو انسان کو طبقات میں تقسیم کر دیا تاکہ جن کو بالکل حق نہ دیے جائیں تو وہ جو کمزور طبقے والے ہیں وہ ایسے ہی جس کو کہتے ہیں نا کوڑ کوڑ کے مرنا، تو وہ اس طرح سے یعنی مر مر کے ختم ہو جائیں، اور باقی جو اصل طبقہ ہے وہ باقی زندہ رہے، اس کے بقا کا حق ہے. تیسرے نمبر پر 1895 میں امریکہ میں نوجوان نسل بالخصوص غریب طبقے کی نسل کی روک تھام کے لیے شادی نہ کرنے کا قانون بنایا گیا. یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو شادی کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اور یہ نسل پہلے تو یہ قانون پہلے تو کسی حد تک ایک معاشرتی سطح پر تھا، لیکن 1927 میں ایک لڑکی کے میرے خیال سے کسی آپریشن کا مسئلہ ہوا تھا یا کسی چیز کا مسئلہ ہوا تھا، اس موقع پر اس کی یہ جو ڈیلیوری کا کیس تھا اس موقع پر یعنی نہیں کیا گیا تھا، اور یہ کہہ کر روک دیا گیا تھا کہ اس وقت تو نسل بڑھانے کی اجازت ہی نہیں، شادی کی اجازت نہیں، نسل کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. اس آبادی اور نسل کی روک تھام کے لیے 1895 میں جو قانون بنا تو 1927 میں اس کیس کے بعد اس قانون کو ریاستی اور سرکاری حیثیت حاصل ہوئی. اور یہ 1890-95 کے لگ بھگ سے لے کر
1940-45 کے لگ بھگ تک، بلکہ یوں کہیے دوسری جنگ عظیم تک، اس قانون نے امریکہ کی دنیا میں یا امریکن معاشرے میں بہت زیادہ راج کیا. لیکن یہ قانون یہ بھی تبدیل ہوا. پہلے یہ قانون تھا شادی کی روک تھام کا، یعنی اصل قانون تو جسے کہتے ہیں آبادی کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی تھی نا، اس کے لیے قانون بنایا گیا تھا. اس کی ایک صورت یہ تھی کہ شادی ہی نہ کرائی جائے. لیکن ظاہر ہے شادی وہ تو امریکہ ہے، یورپ ہے، تو شادی نہ کرائی جائے تو وہ تو بغیر شادی کے بھی ان کے ہاں تو نسل تو بڑھ سکتی ہے. پھر اس قانون کو تبدیل کیا گیا، نسل بندی کا قانون لاگو کیا گیا. جیسے یہ ویکسینیشن وغیرہ ہوتی ہے نا، اس طرح سے کہ سرکاری سطح پر یہ قانون بنایا گیا کہ نوجوان نسل کی نسوں کو بند کیا جائے، تاکہ یہ مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، تاکہ وہ نہ تو قانونی طور پر نہ غیر قانونی طور پر کسی بھی طریقے سے بچوں کی پیدائش نہ کر سکیں. تو یہ جو قانون 2-3 شکلوں میں تبدیل ہوا، اس نے امریکہ کی اس معاشرے پر بہت زیادہ اثر ڈالا. یہ ہے یوجینکس تحریک. اب اس کا فیمنزم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اب اس کی طرف بڑھی ہے. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ 19ویں صدی جو 1800 کے بعد کا جو، یعنی 1800 سے 1900 تک کا یہ جو دورانیہ ہے، اور پھر 20ویں صدی کا شروع یعنی 1910 12 20 وغیرہ، یہ زمانہ ہے ایک طرف فیمنزم کی پہلی لہر کا، اور ساتھ ہی یوجینکس تحریک کا. اب آگے ان دونوں کا آپس میں اشتراک ہوا. اشتراک کس طرح سے ہوا؟ جب امریکہ اور اس کے گرد و نواح میں یوجینکس تحریک یعنی خوب زور لگا کر بھی انہوں نے یعنی یہ جو نسلی افزائش کی روک تھام کے لیے کوششیں کی، یہ فارمولہ کسی حد تک کامیاب نہ ہو سکا. بہت کوششیں کی لیکن کسی حد تک کامیاب نہیں ہوا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے فیمنزم کے جو حامی تھے، فیمنزم کے حامیوں کے کان بھرنا شروع کیے اور انہیں کچھ تصورات دیے. اور فیمنزم کے پیچھے تھی بھی بطور خاص عورتیں تھیں. وہ کیا تصورات دیے، ایک دو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تصور یہ دیا کہ عورت بچہ جننے یا بچے کو ضائع کرنے میں خود مختار ہے. اگر خود مختار نہیں ہوگی تو وہ آزاد نہیں، کیونکہ عورت تو پہلے ہی فیمنزم والی جو ہیں، فیمنسٹ جو تحریک تھی، وہ تو پہلے ہی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی نا. ان کو یہ تصور دیا گیا کہ دیکھیں عورت ذات بچہ پیدا کرنے میں جس طرح سے خود مختار ہے، اسی طرح سے اس کو بچہ ضائع کرنے میں بھی اختیار حاصل ہونا چاہیے، وہ تبھی مطلق طور پر آزاد مانی جائے گی. اب یہ تصور اس لیے دیا تاکہ جب عورت بچہ ضائع کرنے میں اپنے شوہر کی پابند نہیں ہوگی تو وہ اسقاط حمل کرے گی. ظاہر جب اسقاط حمل کرے گی تو آبادی خود بخود رکتی جائے گی. دوسرا تصور یہ دیا کہ عورت گھر میں خاوند کی جب تک پابند ہو، خاوند کے ماتحت رہے، تو وہ آزاد کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ تو آزاد نہیں ہے، وہ تو پابند ہے. ان دو تصورات کو یعنی یہ دو تصورات بنیادی طور پر یوجینکس تحریک سے فیمنزم تحریک میں آئے. اب ان کا نتیجہ دیکھیے، فیمنزم تحریک میں کیا نتیجہ نکلا. یہ فیمنزم کا دوسرا دور ہے. فیمنزم کا دوسرا دور یوں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے شروع سے لے کر، بلکہ یہ جو 1895 کا جو قانون تھا ان کا یوجینکس تحریک والوں کا، اسی کے لگ بھگ سے شمار کیجئے 1900 کے درمیان تک. یعنی اس کی پہلی تحریک، فیمنزم کی پہلی تحریک کو آپ اس طرح تصور کیجئے 1700 کے آخر جو تھا، 1700 سے مراد 1790 کے لگ بھگ، جب 1792 میں پہلی کتاب لکھی گئی تھی، 1792 سے لے کر 1890 92 کے نہیں 1800 کے درمیان تک، معذرت ابھی میں نے بتایا
کہ 1800 کے درمیان تک یہ فیمنزم کی تحریک کی پہلی لہر ہے، جس کا بنیادی تصور کیا تھا؟ بنیادی تصور سیاسی حق دینا عورت کو۔ اب 1850 وغیرہ کے لگ بھگ سے آگے شروع ہو جاتا ہے اس کا دوسرا دور، اس کی دوسری لہر، اور یہ جاتی ہے 1940-45 کے لگ بھگ تک۔ اب ان کو یہ تقویت جو دوسری لہر کو ملی ہے وہ یوجینکس تحریک کی وجہ سے۔ اب یہ جو دو تصورات دیے گئے، ان کا آگے ان کے نتائج کیا نکلے؟ ان میں سے پہلا نقد نتیجہ یہ سامنے آیا، مارگریٹ سینگر نامی ایک خاتون نے اسقاط حمل کی باقاعدہ تحریک چلائی اور یہ نظریہ دیا کہ بچے کو ضائع کرنا یہ عورت کا حق ہے۔ مارگریٹ سینگر نام تھا اس کا، اس نے اسقاط حمل کی باقاعدہ تحریک چلائی کہ عورت کو بچہ ضائع کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ وہ اگر اپنے پیٹ میں اٹھا کر نہیں گھومنا چاہتی، اس کو بوجھ سمجھتی ہے، تو وہ اس کو ضائع کرے۔ اور اس کے اس آواز کو انگلستان، جرمنی، امریکہ وغیرہ نے، اور بطور خاص انگلستان، جرمنی اور امریکہ کے یوجینکس تحریک کے حامیوں نے اس دائرے میں لا کر قبول کیا کہ بچہ، ہر طرح کا بچہ پیدا کرنے کے بجائے ایک دو اچھے بچے پیدا کیے جائیں۔ وہ تو پہلے ہی آبادی کی کنٹرولنگ کے لیے یہی منصوبہ بندی کر رہے تھے نا، کہ یا تو بالکل نسل کی افزائش ہی روکی جائے، اور اگر نہ بھی ہو تو کم از کم جو طاقتور لوگ ہیں، جو معاشی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے اچھے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کے ایک دو بچے ہونے چاہیے تاکہ وہ آبادی آگے بڑھتی بھی رہے۔ لیکن ہر کسی کی اولاد آگے بڑھے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس مارگریٹ کی اس تحریک کو اور اس کے اس نظریے کو یوجینکس والوں نے، یوجینکس تحریک نے جو بڑھاوا دیا اور جو قبول کیا قانونی طور پر، یہ کہہ کر قبول کیا کہ عورت کو جس طرح سے اسقاط حمل کا حق حاصل ہے، اچھا یہی ہے کہ اس کو یہ حق دیا جائے، اور وہ زیادہ سے زیادہ ایک دو بچے رکھے تو رکھے، باقیوں کو بے شک ضائع کرے۔ نمبر دو، نسل کی روک تھام کے لیے یوجینکس تحریک والوں نے جو اس کو تصور دیا تھا فیمنزم کو، کہ عورت ذات جو ہے وہ گھر میں مجبور نہیں ہونی چاہیے، اس کو گھر سے نکالا کہ یہ بھی مردوں کے برابر ہے، تو ظاہر ہے معاشرے میں آئے، یہ بھی کام کاج کرے، یہ بھی کاروبار کرے، یہ بھی تفریحی مقامات پر جائے، تو اس کو معاشرے میں یعنی مرد کے برابر لا کر کھڑا کرنے کے لیے اس کو گھر سے نکالا اور مرد سے آزادی دلائی۔ اب جب مرد سے اس کو آزادی مل گئی، اس کے بعد اس کا یہ گھر سے نکلنے کے بعد اس کو یہ تصور دیا گیا کہ عورت کا اپنا جسم ہے تو وہ اس پر خود حق رکھتی ہے، لہذا وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جس کے ساتھ چاہے وہ تعلق رکھ سکتی ہے، کوئی بھی تعلق رکھ سکتا ہے۔ اب جب یہ اس کو تصور دیا گھر سے نکال کر، اب تو یوجینکس تحریک والوں کو مزید خدشہ ان کا بڑا کہ یہ تو نسل کی افزائش کی ہم نے روک تھام کرنی تھی، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو ظاہر عورت جب باہر نکلے گی اور وہ بھی آزادانہ طور پر باہر نکلے گی، تو وہ تو جہاں بھی جائے گی تو ظاہر ہے اس نے جس کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے، تو وہ یہ تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے نسل کی افزائش تو ہوگی۔ لہذا انہوں نے پھر ایک اور حربہ استعمال کیا، عورت ذات کو عام مردوں کے ساتھ یعنی کہ تعلقات قائم کرنے کی حوصلہ شکنی کی۔ عام نچلے طبقے کے مردوں کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امیر لوگوں کے ساتھ اور سرمایہ دار لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ لہذا عورت ذات کی حوصلہ شکنی جب ذیلی سطح پر ہوئی، اب لازمی طور پر وہ یوجینکس تحریک اپنے اس موڑ پر پہنچ چکی جو اس کا ٹارگٹ تھا۔ عورت ذات کو گھر سے اور مرد سے دور اس لیے کیا گیا تاکہ آبادی اور نسل کی افزائش پر کنٹرول کیا جا سکے۔
لیکن باہر نکل کر بھی یہ خدشہ باقی تھا، تو ہر قسم کے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ اب وہ نتیجہ مل گیا کہ عورت ذات باہر جائے گی اور جو طاقتور طبقہ ہے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے گی، اور اس کو اسقاط حمل کا حق بھی حاصل ہے، لہذا عموماً یہ بچے پیدا نہیں کرے گی، حمل کو ساقط کر دے گی، زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 بچے رکھے گی، اور وہ کس کے ہوں گے؟ طاقتور طبقے کے۔ اور یہ نتیجہ مل گیا کہ غریب طبقہ، کمزور طبقہ دنیا پر رہنے کا حقدار نہیں رہے گا، بلکہ طاقتور طبقے کی نسلیں آگے چلیں گی، اور وہ بھی بس آہستہ آہستہ 1 1 2 2 بچے، 1 1 2 2 بچے۔ یہ جو یوجینکس تحریک کا جو ایک ٹارگٹ تھا، وہ انہوں نے فیمنزم کے ذریعے سے یہ اپنا ٹارگٹ پورا کیا، اور فیمنزم میں عورت ذات بیچاری کے ساتھ کتنا ظلم کیا، یہ اب آپ دیکھیں۔ اس کا مزید جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا، 5ویں نمبر پر جو نتیجہ، کہ مارگریٹ کے بعد کمیلا جیلنگ کے نام سے ایک خاتون تھی، کمیلا جیلنگ۔ اس عورت نے یہ پھر آواز اٹھائی کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ تصور پیش کیا کہ عورت کو جس طرح سے اسقاط حمل کا حق حاصل ہے، اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے وہ تعلقات قائم کر سکتی ہے، اس کا جسم اس کی مرضی۔ اب جب اس کا جسم اس کی مرضی کی بات ہوئی تو ظاہر ہے اب عورت کے پاس تو اتھارٹی تو تھی معاشرے میں، اس نے کئی چیزیں قانونی طور پر منوا لی تھی، اب اس کی اس بات کو کا انکار کرنا ممکن نہیں تھا کہ اس کا جسم اور اس کی مرضی، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ یہ تھا اس فیمنزم کا دوسرا دور، اور پھر بالخصوص دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ انسانی حقوق کا چارٹر بنا امریکہ میں 1948 میں، ہیومن رائٹس چارٹر جو مشہور ہے، یہ جب بنا تو اس چارٹر کے بعد عورتوں نے، فیمنزم تحریک نے، فیمنسٹ کے حامیوں نے جو اپنی تحریکات کو بڑھاوا دینے کے لیے پھر حقوق کا سہارا لیا۔ پہلی لہر تھی صرف سیاسی حق دینے کی، دوسری لہر تھی مردوں کے ساتھ مساوات کا حق، عورت کو مرد کے ساتھ برابر ہونا چاہیے، اور پھر عورت کی آزادی کا حق۔ یہ مساوات اور آزادی کا جو فیمنزم میں تصور ہے، وہ اس کی دوسری لہر سے متعلق ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 1923 کی بات ہے، مصر میں ہودہ شعراوی کے نام سے ایک عورت نے ریلوے اسٹیشن پر، غالباً ہاں ریلوے اسٹیشن پر آ کر اپنا برقع اتارا، اور اتار کر اس نے پاؤں کے نیچے رون ڈالا اور کہا کہ عورت ذات کو آزاد رہنا چاہیے، یہ کسی کی پابندی ہو سکتی، لہذا پردے کا کوئی تصور نہیں۔ مسلمان تھی یہ ہودہ شعراوی، لیکن ظاہر ہے مغربی فکر اس کی ذہن میں آ چکی تھی۔ اب اس کا یہ جو اس کی تحریک تھی، اس نے مزید زور پکڑا، پھر بعد میں مصر، ترکی، پاکستان، ہندوستان، ہر جگہ میں یہ تحریک پھیلی، اور پھر یہ جو پردے کے حوالے سے اسلامی نظام معاشرت پر، اسلامی خاندانی نظام پر، پھر فیمنزم کے نتیجے میں جب فیمنزم مغرب میں زور پکڑ گئی تو پھر ہر جگہ میں اس کے اعتراضات وغیرہ ہر کچھ آنے لگے، بالخصوص اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی تعلیمات کو اس کا نشانہ بنایا گیا کہ اگر مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے تو عورت کو کیوں حق حاصل نہیں ہے؟ مرد بغیر پردے کے گھوم پھر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں گھوم پھر سکتی؟ مرد اگر کما سکتا ہے، کمانے کے لیے ہر جگہ جا سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں جا سکتی؟ مرد کو یعنی کہ سیاسی حق حاصل ہے تو عورت کو کیوں حق حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ مرد ہر جگہ جا کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں حاصل کر سکتی؟ یہ جو جتنے بھی پھر اعتراضات آئے نظام اسلام کے نظام مناقحات میں، خاندانی نظام میں، نظام معاشرت میں،
اسلامی تعلیمات پر جو اعتراضات وارد ہوئے، پردے کے حوالے سے ہوئے، اور اسی طرح سے گھریلو نظام زندگی کے حوالے سے ہوئے، یہ سارا کچھ نتائج تھے فیمنزم کی تحریک کے، اور فیمنزم بطور خاص جو درمیانی لہر تھی، لہر جو دوسری لہر، اس کے نتائج بہت برے سامنے آئے معاشرے میں، اور صرف امریکہ یورپ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا اثر ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ فیمنزم کی تیسری لہر، یہ تیسری لہر کا دورانیہ ہے تقریباً 1990 کے لگ بھگ، یعنی 20ویں صدی کی آخری دہائی۔ دوسری لہر کے کئی نظریات پر تنقیدیں ہوئی، ظاہر ہے جب اسلامی معاشرے میں بھی یہ بات آئی تو اس پر مسلمانوں نے بھی تنقید کی، اور اسی طرح سے مختلف ممالک میں وہ جو برطانیہ کے کا وزیر اعظم تھا گورباچوف، اس سے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے گورباچوف نے، اور اس کتاب میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا کہ ہم سے تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے عورت ذات کو پہلے گھر سے نکال کر معاشرے میں لایا، مرد کے برابر کھڑا کیا۔ اب پوری مغرب اس بات سے قاصر ہے کہ عورت کو واپس گھر بھیج۔ اس نے کہا اب عورت پر کنٹرول ممکن ہی نہیں، اور خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر چکا ہے مغرب میں، اور اس نے کہا کہ یہ ساری بنیادی غلطی ہماری ہے کہ ہم نے خود، یعنی کہ نسل افزائش کے کنٹرولنگ کے لیے، اور اسی طرح سے عورت ذات کو حق دلانے کے لیے، لیکن جو ہم حق دلانا چاہتے تھے وہ حق نہیں تھا، حقیقت میں وہ عورت کے ساتھ ظلم ہو۔ پھر یہ 1990 کے لگ بھگ اس دوسری لہر پر جب تنقیدیں ہوئی، تو پھر تیسری لہر میں عورت نے اپنی جو شناخت کرائی تو وہ مختلف طریقوں سے۔ اس کی یہ بنیادی جو نقطہ نظر تھا اس تیسری لہر کا، وہ یہ تھا کہ ہر عورت اپنی ثقافت، نسل، مذہب اور معاشرتی پس منظر کے اعتبار سے اپنی شناخت رکھتی ہے۔ گویا کہ آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ انفرادی آزادی بنیادی نقطہ تھا اس تیسری لہر کا۔ پہلی لہر کا بنیادی نقطہ تھا سیاسی حق دینا، دوسری لہر کا بنیادی نقطہ تھا مردوں کے ساتھ برابری، مساوات، تیسری لہر کا بنیادی نقطہ تھا عورت کو انفرادی آزادی دینا۔ ویسے تو مساوات میں بھی آزادی آ جاتی ہے کہ گھر سے آزادی، باہر نکالنا، یہ آزادی وہ آزادی، لیکن تیسری لہر میں بنیادی نقطہ نظر تھا انفرادی آزادی، کہ عورت ذات، یعنی یہ جو جنس کا مسئلہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جینڈر، یہ جو جنس کا مسئلہ پیش آیا، یہ تیسری لہر میں بطور خاص پیش آیا۔ عورت کو انفرادی طور پر آزادی حاصل ہے، وہ چاہے تو وہ اپنی جنس بھی تبدیل کرا سکتی ہے، آپریشن کرائے، جو کچھ کرائے، وہ اپنے آپ سے کچھ بھی تبدیل کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ عورت چاہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی، بلکہ حتیٰ کہ وہ اگر چاہے تو کسی جانور کے ساتھ بھی وہ شادی کر سکتی ہے، اور چائنا میں باقاعدہ ہوئی، اب بھی ہوتی ہیں چائنا میں۔ یہ جو بن مانس ہوتے ہیں نا، جس کو کیا کہتے ہیں، بربانو، اردو زبان وغیرہ میں بن مانس، اس کے ساتھ باقاعدہ چائنا میں عورتوں کی شادی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز مل جائیں گی کہ مطلب دلہا جو ہے وہ بن مانس ہے اور دلہن عورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی، اس انفرادی آزادی کے طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکل پڑی، جب باہر گئی، تو ظاہر ہے ہر انسان میں ایک غیرت کا تقاضا ہوتا ہے، ایک فطرتی طور پر غیرت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے مردوں اور عورتوں کا آپس میں تفاوت ہوا، بالخصوص جو خاندانی نظام زوجین کے درمیان کا جو مسئلہ ہے کہ عورت کو مرد پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہ رہا، اور مرد کو عورت پر، ظاہر ہے اس نے کہا کہ میں خود کماتی ہوں، میری حیثیت مرد کے برابر ہے، تو مجھے اس کے ساتھ رہ کر کیا کرنا۔
جب اس کے ساتھ رہنے نہیں ہے تو میں آزاد گھوم سکتی ہوں، میں آزاد رہ سکتی ہوں۔ جب آزاد رہ سکتی ہیں، ظاہر ہے پھر عورت ذات تو عورت ہی ہوتی ہے، اس کو مسائل ہوتے ہیں تو اس کو مرد کی بیچاری کو ضرورت پڑتی ہے۔ ساخت کے اعتبار سے، وہ عقل کے اعتبار سے، وہ جنس کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے جتنا مرد ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اب جب ضرورت پڑے گی تو مرد اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ نتیجتاً عورت نے اپنے پاس جانور پالنا شروع کیے، جانوروں کے ساتھ شادیاں کرنا شروع کی، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے پر عورت ذات مجبور ہوئی۔ اور یہ تیسری فیمنزم کی جو تیسری لہر تھی، اور تیسری لہر میں جو انفرادی آزادی اس نے چاہی، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اور اس دور میں بطور خاص جو یوں کہیے کہ جن چیزوں کو بنیاد بنایا گیا وہ فیشن، موسیقی، ادب، یعنی کہ عورت کے حوالے سے شعر و شاعری، عورت پر، عورت کی ذات پر بات کرنا، یہ مغربی ممالک میں بالخصوص امریکہ میں جو ہے یہ معاشرے میں وجود میں آئے یہ سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد چوتھی لہر، جدید دور کی نسائی تحریک جس کو کہتے ہیں، یہ چوتھی لہر تیسری لہر کا دورانیہ تقریباً بنتا ہے 1990 کے لگ بھگ سے لے کر 2010 وغیرہ تک۔ 2010 کے بعد جب یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر عورتوں نے اپنا یعنی حق کی آواز بلند کی، سوشل میڈیا جب متعارف ہو گیا، اور ٹیکنالوجی، مختلف آن لائن ایکٹیویٹیز بہت زیادہ، تو عالمی سطح پر اپنی حق کے لیے جب آواز اٹھائی تو سوشل میڈیا کو استعمال کیا۔ ظاہر ہے ہر عورت کے پاس اگر سوشل میڈیا ہے، کوئی ایک بات کرے گی تو سب باتیں کریں گی اسی طرح سے، حتیٰ کہ جو جنسی تعلقات کی غیر اخلاقی ویڈیوز وغیرہ کو نے جو بطور خاص جنم لیا اور بطور خاص اس کی تشہیر ہونے لگی، وہ اس تیسری لہر اور چوتھی لہر کا نتیجہ ہے۔ بلکہ یوں کہیے تیسری لہر کا نتیجہ ہے اور چوتھی لہر میں اس کو پروان ملا عالمی سطح پر، یعنی کہ یہ جو فحاشی اور اوریانی بطور خاص پھیلی تو وہ فیمنزم کی چوتھی لہر 2010 کے بعد بطور خاص جو، ویسے تو اس سے پہلے بھی نتائج تو یہی نکلے، لیکن بطور خاص اس چوتھی لہر میں جو بنیادی نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ صنفی اس کو کہتے ہیں صنفی انصاف، یعنی صنف جو صنف عورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں صنف نازک، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور انصاف کس طرح سے ملنا چاہیے؟ اب انصاف کا بھی معیار عورت ہی قائم کرے گی، عورت کس قسم کا انصاف چاہیے۔ تو یہ صنفی انصاف کی آواز اٹھائی انہوں نے، اور سوشل میڈیا پر بطور خاص، اور پھر صنفی انصاف کے نتیجے یہی نکلے کہ مطلب وہ چاہے تو جس طرح کی ویڈیو بنوائے یا جو بھی کرے، جس طرح سے کرے، سوشل میڈیا کو استعمال کرے یا عام معاشرے میں جا کر جو کچھ بھی کرے، تو اس کی کوئی روک تھام نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں نتیجتاً امریکہ میں، یورپی ممالک میں بطور خاص جو اس کی زد میں ہے، یہ جو مختلف لینڈ ہیں نا، جیسے اسکاٹ لینڈ اور سوئٹزرلینڈ اور فلاں فلاں، یہ ہو گئے، اور پھر یہ امریکہ وغیرہ، یہ اس کی زد میں آئے۔ اور اس وقت ان ممالک کی حالت یہ ہے، ایک تو امریکہ کے ظاہری طور پر بڑے بڑے مطلب ترقی کے اور اس کے دعوے ہیں نا، امریکہ ہو گیا، یورپ کی ممالک ہو گئے، لیکن معاشرتی زندگی ان کی جا کر دیکھیں، عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ اگر جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی بھی جگہ کو اختیار کریں، حتیٰ کہ وہ سڑک کو اختیار کریں، وہ سمندر دریا کے کناروں کو استعمال کریں، جسے ساحل سمندر کو استعمال کریں، وہ کسی پارک کو استعمال کریں،
اس کی روک تھام کی جرت کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی پارٹی یا کوئی قانونی طور پر اگر ایسا کوئی حق اور روکنے کا تو روک سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پر بھی نہیں ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اس کی مرضی ہے، اس کا جسم ہے، وہ اس کو انفرادی آزادی جو حاصل ہے۔ تو یہ جو نتائج نکلے ہیں یہ فیمنزم کے بطور خاص اس چوتھی تحریک کے نتائج نکلے۔ تو اس طرح سے یہ فیمنزم کا ایک تاریخی پس منظر بھی آپ کے سامنے آ گئے، اس کی چار لہریں بھی آپ کے سامنے آ گئیں، اور اس وقت اس کے جو نتیجے کے طور پر جو اس کے نقصانات ہیں، جس سے ساری دنیا مطلب جس کے زد میں ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں پر ہم تھوڑی سی ایک بات کریں گے۔ ایک تو میں نے آپ کو کتاب بتائی نا، انسان کی تعمیر نہیں، انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام، مولانا عبد الحمید صدیقی کی کتاب۔ اور یہ کتاب مجھے ملی، بڑا اس کا عجیب ایک کہانی ہے چھوٹی سی۔ میں گجرانوالہ میں ہوتا تھا، ایک اسکول میں لیکچر دینے جایا کرتا تھا، صرف جمعے کو 9 10 کے بچے بچیاں ہوتے تھے، ان کو جا کر لیکچر دیتا تھا مختلف اخلاقیات، آداب، معاشرت وغیرہ کے حوالے سے، اپنے طالب علمی کے زمانے۔ وہاں سے واپسی پر آتے ہوئے راستے میں ایک بک اسٹال ہوا کرتا تھا، اور میں اکثر اپنے مطلب ناشتے واشتے کے پیسے ساتھ کچھ جوڑ کر رکھتا تھا سنبھال کر کے، جمعے کو میں بک اسٹال پر جاؤں گا، وہاں سے جو مجھے اچھی کتابیں ملیں گی تو وہ میں ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہاں سے واپسی پر ایک دن میں نے کتابیں لی، وہ کتابیں بطور خاص میں وہاں شہاب نامہ لینے کے لیے گیا تھا۔ شہاب نامہ باہر سے بہت مہنگا ملتا تھا، 1500 1600 کا تھا اس وقت۔ وہ بندہ بک اسٹال والا، اس کے ساتھ میری اچھی دعا سلام تھی، میں نے اسے کہا کہ یار مجھے یہ چاہیے۔ اس نے کہا تلاش کریں، مجھے کہیں پڑا ہوا نظر آیا، مل گیا تو آپ کا ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے تلاش کیا، ملا، ساتھ 2 کتابیں اور میں نے لی، میں نے ٹوٹل اس کو 500 دیا۔ اس نے مطلب قیمت لگائی اور 500 کہا، میں نے 500 دیا اس کو۔ شاہب نامہ کی 280 قیمت لگی، دوسری کتاب کی 130 لگی، اور ایک کتاب کی 100 روپیہ قیمت لگی۔ اب یہ جو 130 والی تھی، یہ تھی انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام۔ اب ویسے ہی مجھے نام اچھا لگا، میں نے لے لی، ساتھ لے کے۔ اصل تو مجھے شہاب نامہ چاہیے تھا۔ شہاب نامہ میں اکثر پڑھا کرتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ میں ساتھ علامہ زاہد راشدی صاحب کے ہاں میری ڈیوٹی بھی تھی ان کے معاون کے طور پر، تو وہ جب بھی تشریف لاتے دفتر میں تو میرے سامنے ٹیبل پر یہ کتاب پڑی ہوتی تھی۔ ایک دن تشریف لائے، یہی تخصص کے لیکچر دینے تشریف لاتے تھے۔ ایک دن تشریف لائے تو وہ نہیں تھی سامنے۔ مجھے کہنے لگے کہ بات سننے لگی کہ تم وہ آپ کی انجیل کہاں گئی؟ اچھا میری کون سی انجیل؟ کہتے ہیں وہ جو روزانہ آپ جس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، شہاب نامہ کا کہہ رہے تھے۔ تو شہاب نامہ کو جب میں نے ختم کیا، مجھے خیال آیا یار وہ کتاب تو دیکھ لوں۔ جب اس کتاب کو میں نے دیکھا اور پڑھا تو مجھے تو جو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، یہ تو اتنی بہترین کتاب ہے، اور مجھے ویسے ہی ایک اتفاقی طور پر میں اٹھا کر لے آیا ہوں۔ عبد الحمید صدیقی صاحب نے اس کتاب میں یہ واضح کیا ہے کہ اس فیمنزم تحریک یا مغربی فکر و فلسفے کے نتائج مغربی معاشرے پر جو پڑے ہیں، امریکہ کی کیا حالت بنی اور یورپ کی کیا حالت بنی، اس پر انہوں نے تبصرہ کیا، بہت زبردست تبصرہ کیا۔ پھر اسی طرح سے ابھی 3 4 دن پہلے، بلکہ ایک ہفتہ پہلے، میں نے کتاب منگوائی گجرانوالہ ہی سے، اس کا نام ہے یہ ہے تہذیب مغرب، اور اس میں تقریباً گزشتہ کچھ 70 80 سال کے اخبارات وغیرہ کی رپورٹیں انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میں تصویر لے کر بھیج دوں گا گروپ میں، کوئی یاد کرا دے مجھے۔ یہ کتاب بھی پڑھنے کی ہے کہ مغرب میں جو ان کے اثرات مرتب ہوئے ہیں مغربی معاشرے پر، مغربی فکر و فلسفہ اور مختلف تحریکات کے، تو وہ نتائج کیسے آگے معاشرے میں ان کے کیا نقصانات ہوئے، یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ اب ہم اس کے حوالے سے ذرا سی بات کریں گے کہ جس طرح سے عورت ذات کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو حق نہیں دیتا، اور یہ بات کرنا کہ اسلام میں عورت پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کو گھر میں قید کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، فلاں فلاں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، عورت ذات کے بطور خاص 3 ادوار کا آپس میں تقابل کیا جاتا ہے عورت ذات کے حوالے سے۔ ایک ہے زمانے جاہلیت،
ایک زمانہ اسلام اور ایک جدید جدیدیت کا زمانہ، مطلب جدید مغربی فکر و فلسفہ کا زمانہ۔ ان تین زمانوں میں کا آپ تقابل کریں۔ کینیڈا کی ایک خاتون ہے، میری شاگردہ ہے، فن تحریر اور تحقیق انہوں نے مجھ سے سیکھی تھی، تو وہ ابھی تحقیق کر رہی ہے، میری ہی نگرانی میں کر رہی ہے۔ وہ یہی، اس کو میں نے یہی عنوان دیا تھا، عورت ذات کا مقام اسلام اور مغرب میں۔ کہ اسلام نے کیا مقام دیا، مغرب نے کیا اس کو حیثیت دی ہے، اس پر وہ تحقیق کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت پر کام پورا کر لے، اور وہ اگر اپنی کتاب شائع کر دے تو انشاءاللہ ایک بڑا اچھا مفید چیز ہوگی۔ تو اگر آپ ان تین ادوار کا آپس میں تقابل کرائیں عورت ذات کے حوالے سے، زمانہ جاہلیت کو جس طرح سے قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور اسی طرح سے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث، بخاری شریف میں کئی احادیث ہیں، بالخصوص ایک حدیث کا میں حوالہ دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کا یہ ایک رواج تھا کہ ایک عورت اپنی نسل کو کسی اچھے خاندان وغیرہ کی طرف منسوب کرنے کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی جا کر، مطلب اس سے ہم بستری کروا لیتی کسی اچھے آدمی کے پاس جا کر، اور جب اس سے بچہ پیدا ہوتا تو اس کی طرف نسبت کرتی۔ حتیٰ کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی کئی روایات اس طرح کی، کہ مطلب ایسے جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں مطلب اپنی جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے باقاعدہ ان کے ہاں گھروں پر علامات لٹکا لیا کرتی تھی کہ یہاں کی عورت کے ساتھ آپ لوگ جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے آ کر عورت کو کیا مقام دیا؟ جس عورت ذات کو مغرب میں پاؤں کے نیچے روندا جاتا تھا، اس عورت کے پاؤں میں اسلام نے جنت رکھ دی۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنت ماں کے پاؤں میں رکھی۔ اب دیکھیں کہ جس عورت ذات کو مغرب میں پاؤں کے نیچے روندا جاتا تھا، اس کو اسلام نے اس کے پاؤں میں جنت رکھ دی۔ پھر دیکھیں، عورت اگر بیٹی کے روپ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے خیال سے ابھی پچھلے دنوں میں بھی ہم نے پڑھی ہے، کتاب الاعتصام میں ہے باقاعدہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے تین بچے جس کے فوت ہوئے تو وہ اس کے لیے جنت کا سبب بنے گے، یعنی جہنم سے آڑ بن گئے۔ تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر دو؟ حضور نے فرمایا اگر سے دو بھی ہوں، تین بار کہا، دعا کرتا۔ تو آپ یہ دیکھیں، پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں یہ روایت بھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا جو آدمی تین بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر دو ہوں؟ حضور نے فرمایا اگر دو کی پرورش کر کے شادی کرتے ہیں اس پر بھی جنت واجب ہو جائے۔ بیٹی کے روپ میں اس کا یہ مقام ہے۔ اگر بہن کے روپ میں اس کا کیا مقام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن شیما کو دیکھیں جو رضائی بہن تھی، جب حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی شیما کی، وہ جو ایک موقع پر غالباً حوازن کے غزوے میں جب گرفتار ہو کر آ گئی تھی، تو اس گرفتاری کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کتنی اس کی تعظیم اور تکریم کی، اور باقاعدہ اپنی چادر بچھائی ان کے لیے کہ آپ یہاں بیٹھیے، اور ان کو کتنے اعزاز اور تکریم کے ساتھ الوداع کیا۔ اور ابھی بھی اسلامی معاشرے میں دیکھیں کہ بہن کو ماں کے بعد جو سب سے زیادہ بڑا درجہ دیا جاتا ہے اور جو سب سے زیادہ محبت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے، وہ بہن کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی شادی وغیرہ کے لیے اس کو کتنے اعزاز اور تکریم کے ساتھ دوسرے کے گھر پہنچایا جاتا ہے۔ پھر باقاعدہ اسلامی معاشرے میں ہر عیدوں کے موقع پر اس کے لیے گفٹ بھیجنا، سارا کچھ کرنا، یہ اسلام کا خاندانی نظام ہے اور عورت ذات کا مقام ہے۔ پھر اگر بیوی کے روپ میں ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو کچھ عالمی خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مردوں کو جس طرح سے حقوق دیے، کس طرح سے وہاں پر عورتوں کو حقوق دیے گئے۔
اور پھر حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ ہم امید ہے اگر ہمیں موقع ملا تو اسلام اور مغرب میں جو حقوق کی جنگ ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک لیکچر دیں گے اور اس پر ہم بات کریں گے تفصیلی طور پر. لیکن ایک مختصراً دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت دیکھیں بخاری شریف میں. حضرت عبداللہ بن عامر عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیں کہ ان کی بیوی نے جو حضور سے شکایت کی تھی تو بیوی کے روپ میں باقاعدہ اس کے اسلام نے حقوق متعین کیے ہوئے ہیں. جہاں تک بات پردے وغیرہ کی ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جو چیز جس کی حفاظت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کی اسی طرح سے حفاظت کی جائے تو وہ تبھی محفوظ رہتی ہے. اب عورت ذات کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پردے میں، وہ محفوظ تبھی رہ سکتی ہے جب وہ پردے میں. تو اسلام نے اس کی جو ایک فطرتی اس کی حفاظت تقاضا ہے وہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کو پردے کا حکم دیا ہوا. یدنین علیہن من جلابیبہن جو حکم ہوا یہ ویسے نہیں ہوا، اس کی حفاظت کا تقاضا یہی ہے. مثال کے طور پر میرے پاس اگر کوئی گاڑی ہے وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہے، میں اس کو کسی چیز سے بچانا چاہتا ہوں، اس پر کپڑا ڈال کر رکھتا ہوں کیونکہ اس کی حفاظت کا تقاضا یہی ہے. اس طرح سے مجھے اس کی حفاظت کرنی ہوگی. عورت ذات کی حفاظت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو، اب مثال کے طور پر مرد ذات کی حفاظت کا تقاضا کہ اپنی کس طرح سے وہ جنسی اعتبار سے حفاظت کر سکتا ہے، اپنی نظریں نیچی رکھے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچی رکھے. اب انسان کے جو روحانی حفاظت اور جو جنسی حفاظت کا تقاضا تھا نظریں نیچی رکھنے، تو اسلام نے اسی کا حکم دیا. عورت ذات کی حفاظت کا تقاضا پردہ تھا تو پردے کا حکم دیا. یہ تو فطرت بھی یہی بتاتی ہے، اس پر تو اعتراض کرنا ہی بالکل بیجا ہے. اور پھر جس طرح سے مغرب میں یعنی نعرہ لگایا جاتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، ایک کسی حد تک ہم فرضاً اگر تسلیم کر لیں کہ عورت ذات کو مغرب نے حق دیا ہے. دیکھتے ہیں اس حق کا جو مغرب نے دیا اس کا تقاضا کیا تھا اور اس کا کے نتائج کیا نکلے، معاشرے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے. جو بھی میں نے آپ کو بتایا، گورباچوف نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم عورت ذات کو معاشرے میں نکال کر پریشان ہو چکے ہیں. ہمارے مغرب میں خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر چکا ہے، نہیں جمع ہو سکتا خاندانی نظام. اب تو یہ حق ہے. اب دیکھیں اسلام نے کہا ہے کہ عورت گھر میں رہے گی، مرد اس کو کما کر لا کر دے گا. اب ذمہ داری مرد پر ڈالی، عورت پر ذمہ داری نہیں. تو جو گھر میں بیٹھے، ایک آدمی صوفے پر بیٹھا ہوا اس کو میں پانی لا کر دیتا ہوں، یہ اس کی عزت ہے یا میری عزت ہے؟ یہ اس کی عزت ہے. عورت ذات اگر گھر میں ہے، مرد اس کے لیے کما کر لاتا ہے تو یہ کس کو فوقیت دی گئی ہے اور کس کو فضیلت دی گئی ہے؟ عورت ذات کو جو اسلام نے حق دیا ہے اور جس طرح سے اسلام نے اس کا مقام بتایا ہے، اس کو اگر آپ، میں نے بتایا نا کہ یہ جو تین ادوار ہیں، جاہلیت، اس کے بعد اسلام، اسلام کے بعد ابھی جدید مغربی دور، ان تین ادوار کا آپس میں تقابل کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ کس نے عورت کو، جو عورت ذات کا تقاضا تھا اس تقاضے کے مطابق، اور جو عورت ذات کے لیے فطرتی تقاضا تھا اس فطرتی تقاضے کے مطابق کون سے دور میں اس کو حق ملا ہے، وہ آپ کو جواب واضح طور پر مل جائے. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مسلمان عورت. یہ مسلمان عورت اصل میں ابوالکلام صاحب کی کتاب نہیں ہے. یہ جو فیمنزم کا اسلامی معاشرے میں جو سب سے زیادہ جس ملک پر اثر ہوا ہے وہ ملک یہ مصر ہے. مصر پر سب سے زیادہ اثر ہوا تھا. پھر بعد میں جب ترکی کو سیکولر بنایا گیا اس میں بھی بہت زیادہ اثر ہوا. پھر تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہوا. ابھی جو باقاعدہ یہ میرا جسم میری مرضی کے نام سے باقاعدہ تحریکیں چلتی ہیں اور یونیورسٹیز میں باقاعدہ، حتیٰ کہ اس وقت یہ جس طرح سے نسٹ یونیورسٹی ہو گئی اسلام آباد میں، یا فاسٹ ہو گئی، یا پھر دوسری کئی یونیورسٹیاں لاہور میں ہیں، کچھ کراچی میں ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں، کچھ نیم سرکاری ہیں. ان میں یہاں تک بات پہنچ ہوئی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں جنسی تعلقات قائم کر رہے ہوں اور کوئی
سیکیورٹی گارڈ وغیرہ ان کو روکنے کا مجاز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، اور پرسنل میٹر میں دخل اندازی کرنا یہ پاکستان کے معاشرے میں بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ یہ کتاب پڑھیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے، اس کتاب کا نام ہے مسلمان عورت۔ یہ اصل میں یہی جو مغرب میں عورت کے پردے پر اعتراضات کیے جاتے تھے، ان کا نتیجہ جب ان کے نتائج جو مرتب ہوئے مصری معاشرے پر، تو مصر میں جو اس کے نتیجے میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، ہودہ شعراوی کی بات بتائی اور باقی جتنا کچھ کی، باقاعدہ بڑے بڑے مفکرین آئے ہیں مصر میں جنہوں نے پردے کے حوالے سے اور عورت ذات کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات کیے اسلامی نظام زندگی پر۔ تو ان کے جواب میں ایک مصری ایک ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی، اس کتاب کا ترجمہ کیا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اردو میں۔ وہ ترجمہ ملتا ہے، اس کا نام ہے مسلمان عورت۔ یقین جانیے یہ پڑھنے کی میں ایک حوالہ دوں گا، ایک مثال دوں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کتاب میں واضح کیا ہے، وہ فرماتے ہیں عورت ذات کو فی الحال چھوڑیے، اب دنیا کی کسی بھی چیز کو جو جوڑے جوڑے میں ہے اس کو دیکھیے، مثال کے طور پر شیر اور شیرنی کو دیکھیے، یا ایک چڑیا اور چڑی کو دیکھ لیجیے۔ چڑیا کا کام ہوتا ہے وہ انڈے دینا، اس کے بعد انڈوں کو سنبھالنا، پھر انڈوں سے بچے نکالنا، لیکن اس کو ہر چیز مہیا کرتا ہے جو نر ہوتا ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں، آپ جانوروں میں دیکھ لیں، شیرنی زیادہ تر شکار نہیں کرتی، شیر صاحب شکار کرتے ہیں، شیرنی بچوں کو سنبھالتی ہے۔ یہ فطرتی تقاضا ہے۔ عورت کو جو اسلام نے گھریلو نظام زندگی میں ذمہ داریاں دی ہیں، یہ فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اسلام کو ویسے ہی دین فطرت تو نہیں کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعتراض اسلام پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت پر اعتراض ہے، اور فطرت سے آزادی تو حاصل ہو نہیں سکتی۔ تو یہ کتاب پڑھنے کی ہے۔ میں نے آج 3 کتابوں کے حوالے دیے ہیں آپ کو۔ ایک کتاب عبدالحمید صدیقی صاحب کی انسانیت کی تعمیر نو اور اسلام، اور ایک کتاب دوسرے کا میں انشاءاللہ تصویر آپ کو بھیج دوں گا، اور تیسری کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، جس کتاب کا نام ہے مسلمان عورت۔ یہ تینوں کتابیں آپ لوگ اپنے مطالعے میں رکھیے۔ جی، آج کے اس لیکچر کے حوالے سے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا۔ جی سر جی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جس طرح کہا ہے کہ وہ مرد کو کمانے کی اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما